وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا نفر من كل طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑی مسرت اور سعادت کا موقع ہے کہ آج اس مبارک مدرسے میں اللہ جل جلالہ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی. حضرت مولانا ظہور احمد صاحب علوی دامت برکاتہ سے میری محبت کا تعلق آج سے نہیں اور کئی سال سے مولانا اپنی محبت اور شفقت کی وجہ سے مجھے یہاں حاضر ہونے کی دعوت دیتے تھے اور میرے دل میں یہ قرض جو اللہ تبارک و تعالی نے آج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ایسے موقع پر عطا فرمائی جب ہمارا تعلیمی سال تکمیل کو پہنچ رہا ہے اور معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ 60 طلبہ 62 طلبہ ماشاءاللہ دورہ حدیث کی تکمیل کر لیں اور تخصص کے 13 طلبہ تخصص سے فارغ ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحیح معنی میں عالم باعمل اور داعی حق، میں ان کو، ان کے خاندان والوں کو، ان کے اساتذہ کرام کو، پورے جامعہ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں
اللہ جل جلالہ نے انہیں ایک عظیم دولت سے سرفراز فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں علوم تو بہت ہیں اور علوم کی درجگاہیں تو بہت ہیں اور طرح طرح کے علوم میں پڑھائے جائیں، لیکن ان علوم میں سب سے زیادہ افضل علم وہ دین کا علم ہے، جو ہماری زندگی کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے قرآن و حدیث، اس کی تفسیر اور تشریحات اور علوم تو بہت ہیں، لیکن وہ علم جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ جل جلالہ کا قرب ہے، جو دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن کرے، جو ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا اصل مقصد بنائے، اور جس کے ذریعے ہمیں صرف زندگی گزارنے تک کی حقیقت نہیں بلکہ اس آخرت کے لیے بھی تیار ہونے کا موقع دے، وہ تمام علوم پر بھاری ہے، وہ تمام علوم سے زیادہ افضل جتنے علوم دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ سارے علوم زیادہ سے زیادہ انسان کی قبر تک رہنمائی کرتے ہیں کہ قبر تک پہنچنے سے پہلے تم اپنے آپ کو کس طرح خوشحال بناؤ، کس طرح تمہاری دولت زیادہ ہو، کس طرح تمہاری دنیا میں شہرت ہو، لیکن یہ ساری دولت، یہ ساری شہرت، یہ ساری عزت، یہ سارا نام و نمود قبر کے کنارے پر جا کر ختم ہو۔ لیکن وہ علم جو در حقیقت ہمیں اس قبر کے لیے تیار کرے کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے، اور قبر کے بعد پھر آخرت کی زندگی کے لیے تیار کرے جو ابدی زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہی علم در حقیقت علم کہلانے کا مستحق ہے۔ اس علم کے حامل کو اور اس علم سے تکمیل کرنے والے کو مولوی کہتے ہیں۔ آج مولوی کا لفظ جو ہے وہ اچھا خاصے علماء کرام بھی اپنے لیے مولوی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے شرماتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مولانا ہونا چاہیے یا علامہ، لیکن ہمارے لیے اصل لقب جو ہے جس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے وہ مولوی کا لقب ہے۔ ہمارے بزرگوں نے علوم دین کے حاصل کرنے والے کو مولوی کہا، اور مولوی کی تعریف کیا ہے؟ ایک عالم گزرے ہیں مولانا عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اگرچہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اکابر کی اختلافات کو اپنے مقام پر رکھنے کی علامت ہے کہ ان کی کتاب ہے جس کو حمد باری کہا جاتا ہے،
اور وہ حمد باری دارالعلوم دیوبند سے نصاب میں شامل کی. بریلوی مسلک کے ایک مشہور عالم، اب تو لوگ طلباء کو پتہ ہی نہیں ہے آج کل کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارے بزرگ کون گزرے ہیں، انہوں نے کیا کام کیا ہے. مولانا عبدالسمیع بیدر وہ بریلوی مسلک کے عالم تھے، اور ہماری حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے براہین قاطعہ، وہ مجھے پکڑنا پڑے گا تو براہین قاطعہ وہ ان کے جواب ہے. لیکن خیر، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے، اکابر علماء دیوبند نے ہمیں تعصب نہیں سکھایا، تعصب نہیں سکھایا، ہمیں رواداری سکھائی، ہمیں اعتدال سکھایا، ہمیں یہ بتایا اختلاف کی کیا حدود ہوتی. ایک مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ اگر کسی سے اختلاف ہو گیا تو وہ سراپا کیا ہوگا، بلکہ ہمیں یہ سکھایا کہ اچھی بات کی تعریف کرو، اچھی بات کو اپناؤ، اس کو اپنا سمجھو، اور بری بات کی سے اجتناب کرو، اور اس کی علمی تردید. گالیاں دینا نہیں، برا بھلا کہنا نہیں، پیغمبرانہ دعوت، پیغمبرانہ دعوت یہ ہے کہ آدمی جس شخص کو دعوت دے رہا ہے اس کی ذات سے نفرت، بحیثیت ایک انسان کی یا بحیثیت ایک مسلمان کی اس پر ترس کھاتا ہے کہ یہ ایک غلط کام میں یا غلط فکر میں مبتلا ہے، تو دل میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر اور صحیح موقع پر اختیار کرے. لہذا اگر اس کی تردید بھی کی جاتی ہے تو تردید گالیوں سے نہیں ہے، برا بھلا کہنے سے نہیں ہے، بلکہ قولا لہ قولا لین. یہ ہمارے بزرگوں کی بات ہے. آج بعض اوقات دیوبندیت کو یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ منفی تحریک تھی، یعنی برے باطل عقائد اور باطل مسالک کی تردید کے لیے قائم ہوئی تھی. لیکن جو اس کا مثبت پہلو ہے وہ بسا اوقات نظر. حقیقت میں دیوبندیت یا دیوبندی مسلک یہ کوئی الگ فرقہ نہیں ہے جس سے اپنی کوئی نئی راہ نکالی ہو جمہور سے ہٹ کر. میں کہتا ہوں کہ اسلامی عقائد کی کوئی بھی مستند کتاب اٹھا کر دیکھ لو جو صدیوں پہلے لکھی گئی تھی، وہ سارے عقائد کیا ہیں؟ وہ عقائد علماء دیوبند. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نئی پیدا کی گئی. عقائد کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لو وہ مسلک علماء دیوبند. فقہ کی، فقہ حنفی کی کوئی بھی مستند کتاب اٹھا کر دیکھ لو وہ مسلک علماء. کوئی بھی مستند تفسیر اٹھا کر دیکھ لو وہ مسلک علماء. یہ تعصب کے یہ کوئی الگ فرقہ ہے یا الگ جماعت ہے یا الگ گروہ ہے جس نے کوئی الگ اپنی راہ نکالی ہے؟ ہر کس نے یہ ٹھیک وَأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ کی تفسیر. لہذا علماء دیوبند، میں نے حضرت حکیم اسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے
علماء دیوبند کا مسلکی رخ اور دینی نگاہ. کیا نام ہے؟ علماء دیوبند کا مسلکی رخ اور دینی نگاہ. دینی رخ اور مسلکی نگاہ. تو انہوں نے دیوبندیت لیا. علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی نگاہ. میں نے اس پر مقدمہ بھی لکھا ہے اختلاف. تو اس میں میں نے یہی عرض کیا ہے کہ اصل میں علماء دیوبند کے مسلک کو الگ سے بیان کرنے کی فی الواقع ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ جمہور امت کا مان علیہ واصحابی کی تفسیر میں جو کچھ مسلک ہے وہی مسلک علماء دیوبند. اور اس میں یہ اعتدال ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ تعصب کی ایک متعصب گروہ پیدا ہو گیا ہو جو دوسروں کو اپنے سے کاٹتا ہو. نہیں، وہ اچھی بات کو اچھا کہتا ہے، بری بات کو برا کہتا ہے، صحیح کی تصحیح کرتا ہے، غلط کی تغلیظ کرتا ہے. اور غصے میں آ کر نہ کفر کے فتوے دیتا ہے، نہ غصے میں آ کر کسی کی توہین کرتا ہے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. حضرت مولانا ہمارے جو سربراہ ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و عمل کا ایک بہتر بنایا. انہیں کے سمجھا ہے جو تم دیکھ رہے. تو اب وہ اس زمانے میں حضرت والا بڑے اونچے مقام کے وجود سے لوگ پہچان بھی نہیں سکتے تھے، ان کے علوم تک پہنچنا بھی نہیں. تو ان کو کسی نے مضمون لکھا یا کتاب لکھی، اس میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دیا یہ کافر. تو حضرت کے ایک شاگرد تھے، وہ شاعر تھے. تو انہوں نے شعر میں بڑا خوبصورت شعر کہا، شاعری کے اعتبار سے فارسی کا شعر ہے کہ آپ حضرت یہ جواب دے دیں ان کو. اس میں یہ تھا برا کافر اگر گفتی غمے نے چراغے کس بنا نبت فروغے. کہ اگر تم نے مجھے کافر کہا ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ دودھ کا چراغ جلا نہیں کرتا. مسلمانت بخانم در جواب، تم نے مجھے کافر کہا، میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں اس کے جواب میں. کیوں؟ دروغے را جزا باشد دروغے، کہ جھوٹ کا جواب جھوٹ ہی سے ہوتا ہے. تم نے مجھے کافر کہا جھوٹ، تو میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں جھوٹ. یہ شعر حضرت کو لکھ کے دیا کہ حضرت یہ جواب دے. اب شاعرانہ اعتبار سے اگر دیکھو تو کوئی بہترین شاعری ہے اور ایسا جواب ہے کہ جس کو آپ کہہ دینا چاہیے کہ ایسا جواب ہے کہ منہ پر مار دیا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی تم نے شعر تو بہت اچھا کہا، اس کی تعریف نہیں ہوتی، لیکن تم نے لپیٹ کر ہی صحیح اس کو کافر کہہ تو دیا. لپیٹ کر کافر کہہ دیا. اور ہم اعتدال سے نکلنے والے نہیں ہیں. ہم جس کو کافر نہیں کہتے یا نہیں سمجھتے اس کو ہم کافر نہیں کہتے. لہذا اس میں تبدیلی کی اور یہ کہو کہ برا کافر اگر گفتی غمے نے چراغ کذب نہ نبت فروغے.
مسلمانت بخانم در جواب ہے دہم شکر بجائے تلخ دو. تم نے مجھے کافر کہا، میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں، اور کڑوے علبے کے بجائے میں تمہیں شکر کھلاتا ہوں. اگر تو مومنی فبہا وإلا ڈرو گے بدجزا بات کرو. اگر تو واقعی مسلمان ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور میں تمہیں شکر کھلا رہا ہوں بجائے کڑوا دودھ پلانے کے. ورنہ پھر جھوٹ کا جواب جھوٹ ہی ہوتا ہے. اس طرح تبدیلی کر لی. شعر کی لطافت کے اعتبار سے تو اس کا جو مزہ ہے وہ ختم ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہاں ہم جملے کسنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم فکرے کسنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم حق کی آواز بلند کرنے کے لیے، حق کی دعوت دینے کے لیے. اس لیے ہم یہ جملہ نہیں کریں. یہ ہمارے بزرگوں کا، میں آپ کو اصل میں مشکل ہی ہو گئی ہے کہ آج ہمارے طلباء بلکہ اساتذہ کرام بھی ان بزرگوں کے حالات سے بے خبر. میں نصیحت کرتا ہوں اپنے سارے ساتھیوں کہ حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم محمد مولانا حشمت علی صاحب تانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ العلم مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان حضرات کی سوانحیں پڑھا کرو، ان کے حالات اور ملفوظات پڑھا کرو، تاکہ ہمارے اکابر کا صحیح مزاج و مذاق. تو بات دوسری طرف نکل گئی. میں کہہ رہا تھا کہ مولانا عبدالسمیع بیدل یہ بریلوی مسلک کے تھے، لیکن دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں ان کی کتاب حمد باری داخل نصاب تھی. میں نے بھی پڑھی ہے. اور وہ کتاب کیا تھی؟ چھوٹے چھوٹے جملوں میں اصطلاحات کی تشریح تھی. حمد باری سے شروع، اسے نام اس کا حمد باری تھا، اور اس میں وہ ہر اصطلاح کی علمی اصطلاح کی تشریح شعر میں کرتے. تو اس میں مولوی کے تشریح، اس میں مولوی کا مطلب بتایا. وہ کہتے ہیں علم مولا ہو جسے ہے مولوی، علم مولا ہو جسے ہے مولوی، جیسے حضرت مولوی یہ مانوی. مولوی مانوی کو جانتے ہو؟ کون تھے مولوی مانوی؟ مولانا رومی، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ. تو علم مولا ہو جسے ہے مولوی، جیسے حضرت مولوی مانوی. میرے ساتھ بہت سارے لقب لگاتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیا کیا زمین سے آسمان پہ چڑھا دیتے اور محبت ہے بیچاروں کے، اللہ تعالیٰ کی رضا کر دے. لیکن اگر کوئی مجھے مولوی محمد تقی کہے تو مجھے سب سے اچھا لگتا ہے. اور میرے اساتذہ کرام مجھے اسی نام سے یاد کیا گیا، مولوی تقی. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ مولوی کا لفظ جو ہے خود علماء کرام اس کو کہتے ہیں ہماری شان میں کمی ہو گئی. ہمیں مولوی کہہ رہا ہے، مولانا نہیں کہتا، علامہ نہیں کہتا. لیکن خوب سمجھ لو مولوی سے بڑا اعزاز کوئی نہیں. علم مولا ہو جسے ہے مولوی، جیسے حضرت مولوی مانوی. لہذا بھائی یہ جو پہلے اپنے قدر ایک مرتبہ حضرت شیخ حدیث مولانا محمد زکریا صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ
بہت جب بھی کراچی تشریف لاتے تھے تو ہمارے دارالعلوم میں حضرت والد صاحب رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے ضرور آتے. یہ متفرق باتیں کر رہے ہیں، خود فائدہ نہ لیتا ہے. حضرت تشریف لاتے تھے تو والد صاحب رضی اللہ عنہ سے ملنے ضرور آتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت والد صاحب رضی اللہ عنہ بالکل صاحب قیاس ہے، اٹھ کر بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا. حضرت تشریف لے آئے تو حضرت بھی علیل تھے اور ویل چیئر پر تھے. تو ہم نے کیا کیا کہ حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ بھی آرام ہی فرمائیں. تو ہم نے چارپائی حضرت والد صاحب کی چارپائی کے قریب جا کے ڈال دی. جب حضرت داخل ہوئے تو والد صاحب جو ہے ان کے اکرام میں حسنے لگے. تو انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی مولوی صاحب، وہ بھی مولوی، دیکھو بھائی مولوی صاحب یہی لیٹے رہا، میں بھی یہاں لیٹ جاؤں گا، لیٹے لیٹے باتیں کریں گے. لیکن اس طرح وہ تشریف لاتے تھے پتہ نہیں کتنی مرتبہ. تو ایک مرتبہ تشریف لاتے بات کہتے نہیں، بیان نہیں فرماتے تھے. ان کو دیکھ لینا ہی کافی ہو جاتا. وہ آپ کے بیٹھ جائیں مسند پر اور ہم دیکھتے رہیں، بس یہی ہمارے لیے کرنا ہے. الذین اذا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو اگر آدمی دیکھے تو اللہ یاد آئے. تو بیان نہیں فرمایا. ایسے ہی میں نے جرأت کر کے حضرت سے عرض کر دیا، حضرت مسجد پر تشریف فرماتے تاکہ سارے طلباء اساتذہ دیکھیں. تو میں نے جرأت کر کے عرض کر دیا کہ حضرت کوئی کلمہ ارشاد فرمانا ہے نصیحت کا. میں نے کہا اچھا اے طالب علموں، اسی وقت اے طالب علموں اپنے قدر پہچانو. بات سارا بات یہ ہے، اے طالب علموں اپنے قدر پہچانو. کیا مطلب کہ ساری خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنی قدر نہیں پہچانتے. آج بہترین خوش قسمت شخص وہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بڑی بڑی ڈگریاں لے، بڑے بڑے منصبوں تک، بڑے بڑے کاروبار کرے، اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے. اور بعض اوقات ہم جیسے لوگ کچھ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا کے لوگ بڑی بڑی ڈگریاں لے کے خدا جانے کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ہم یہی فعلو کرتے ساری زندگی میں لگ جاتی ہے. تو حضرت نے فرمایا قدر یہ پہچانو کہ ساری دنیا میں گھوم کر دیکھ لو، جتنے تعلیمی ادارے ہیں، جتنی یونیورسٹیاں ہیں، جتنے کالج ہیں، ان میں سے کسی بھی تعلیم سے اٹھا کر پوچھ لو کہ بھائی تم کیوں پڑھ رہے ہو، تو ایک ہی جواب ملے گا تقریباً کیریئر اچھا بنانا. کیریئر اچھا بنانے کا معنی کیا ہے کہ اپنا معاشی مستقبل اچھا بنانا. یعنی ہمیں کوئی اچھی نوکری مل جائے، ہمیں کوئی منصب مل جائے، عہدہ مل جائے، دنیا میں ہماری شہرت ہو جائے وغیرہ وغیرہ. یہ ہے کیریئر، یہ ہے ان کا منتہائے مقصود. اچھا مستقبل، اچھا معاشی مستقبل. اگر ہمارے کسی سچے طالب کہتا ہوں، جھوٹے طالب کی بات نہیں کرتا، کسی سچے طالب سے پوچھو کیوں پڑھ رہے ہو، کیا وہ یہ جواب دے گا کہ میں معاشی مستقبل درست کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ کیا وہ یہ جواب دے گا کہ میں بڑے منصب حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اس کے جواب یہی ہوگا اس لیے پڑھ رہا ہوں میرا اللہ راضی.
یہ جواب دے گا؟ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں اور اللہ کے کلام کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی، آپ کی احادیث کی طرف لوگوں کو دعوت دوں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے؟ اب آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ مولویوں کو تیار کر رہے ہو، جب یہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، فارغ التحصیل کے لفظ میں غلط سمجھتا ہوں، اللہ بچائے، میں جب یہ سندیں حاصل کرتے ہیں تمہاری مدرسے کی، سند کی بازار میں کوئی دو دبڑی بھی قیمت نہیں ہے، یہ یا تو مسجد کے امام بن جائیں گے، خطیب بن جائیں گے، کسی مدرسے میں جا کے مدرس بن جائیں گے، اور کسی اگر بہت ہوا تو کوئی تصنیفی کام میں لگ جائیں گے، کوئی تحقیقی کام میں لگ جائیں گے، لیکن ان کو کوئی نہ منصب ملتا ہے، نہ کوئی عہدہ ملتا ہے، نہ یہ کہیں ان کی کوئی باقی ضروریات دوسروں کی طرح پوری ہوتی ہیں۔ تم کیوں ان کو فقیر بناتے ہو؟ یہاں لاؤ، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں طریقہ بتائیں گے کہ ان لوگوں کی دنیا میں کھپت ہو، یہ بڑے بڑے منصب حاصل کریں، یہ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے اور ان کی تنخواہیں عظیم ہوں۔ تو یہ اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، آپ کی طلباء کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہماری بات مان لو، ہمارے زیر اثر آ جاؤ اور ہمارے ساتھ منسلک ہو جاؤ۔ منسلک ہو کر ہم آپ کے طلباء کو ڈگریاں بھی دیں گے، ان کو منصب بھی دیں گے اور ان کی معاشی مشکلات کا مداوع بھی ہوگا۔ تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں ہم سے کہ احسان یہ کیجئے کہ یہ احسان ہے، احسان یہ کیجئے کہ یہ احسان ہے، یہ احسان نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو فکر ہے وہ ہمارے فکر کے ساتھ ملتی نہیں کسی طرح۔ اس لیے آپ ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں، چاہے کتنی خیر خواہی دے، اول تو یہ خیر خواہی کی بڑی محل نظر ہے کہ ہم پورے مدارس جو ہیں سارے پاکستان میں ملا کر، اور اس میں جو طلبہ پڑھتے ہیں 25-26 لاکھ ہیں، ان کی 20 کروڑ انسانوں میں کتنی نسبت ہے اس کی، اور پورے تعلیمی ادارے جو دنیا میں کام کر رہے ہیں ان میں کیا نسبت ہے ان کی؟ 1/1000 بھی نہیں۔ اس 1/1000 کی آپ کو بڑی فکر ہے، یہ کسی طرح نہیں، اور جو 999,000 ہیں ان کی کوئی فکر نہیں، وہ کیا کریں؟ وہاں تعلیم صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، وہاں امتحانات صحیح ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، وہاں دروازے بھی غائب ہیں، کھڑکیاں بھی غائب ہیں، استاد بھی غائب ہیں، اور تنخواہیں مل رہی ہیں استادوں کا، تعلیم آیا یا نہیں آیا، پڑھا یا نہیں پڑھا، اس سے کوئی سروکار۔ امتحان ہوتے ہیں تو انویجیلیٹر جو نگراں ہوتے ہیں امتحان کے، وہ بولیاں لگاتے ہیں، اتنے پیسے دو گے تو تمہیں چیٹنگ کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ تو وہ 999,000 جو ہے ان کی تو کوئی خاص فکر ہے نہیں، اور یہ 1/1000 کی اتنی فکر ہے
کہ یہ ہمارے سائے تلے آ جائیں، ہم ان کو اپنا دست شفقت رکھیں، ہم ان کے مسائل کو حل کریں، تو در حقیقت اس لیے میں کہتا ہوں کہ احسان یہ کیجیے کہ یہ احسان نہیں، ہماری اپنی سوچ میں فرق ہے۔ آپ کا طالب علم اس کا منتہا مقصود جو ہے وہ دولت کا حصول ہے، ہمارے طالب علم کا مقصود اللہ کے رضا کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باقی بنا دے، لہذا آپ ہماری فکر نہ کریں، خدا کریں ہماری بھوک کی فکر نہ کریں، ہمارے ٹوٹی چٹائیوں کی فکر نہ کریں، ہماری عمارتوں کی ناپائیداری کا فکر نہ کریں، ہمارے طلباء اور علماء کی تنگدستی کا فکر نہ کریں۔ ہمیں تو پہلے دن سے سبق کیوں پڑھایا گیا ہے، ہماری گھٹی میں یہ پلایا گیا ہے کہ تمہارا مقصود دنیا نہیں، ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے ہماری تاریخ انار کے درخت سے شروع ہوتی ہے اور دشواریوں اور مشقتوں اور قربانیوں سے جگمگاتی ہے۔ ہمیں سبق کیوں پڑھایا گیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو تو تھوڑی سی مشکلات بھی برداشت کرنی ہے۔ میں ابھی سنا رہا تھا کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشان نہیں۔ ہمیں تو یہ سبق پڑھا ہے۔ اب میں طالب علموں سے کہتا ہوں، آج آپ اپنے بڑے بڑے جن کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، بڑے علماء، ان کو دیکھتے ہوئے کاروں میں پھر رہے ہیں، ہوائی جہازوں میں سفر کر رہے ہیں، عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، دعوتیں کھا رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ارے بھائی یہ اس وقت ہوا جب وہ آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر اور دنیا کو ٹھوکر مار کر جب انہوں نے سختیاں برداشت کی تو میرے مالک نے ان کو ایسا بنا دیا کہ دنیا ان کے پاس ذلیل ہو گئی۔ تم ان کی انتہا دیکھ رہے ہو، ان کی ابتدا نہیں دیکھ رہے۔ انہوں نے کس طرح علم حاصل کیا، انہیں کس طرح قربانیاں دی۔ آج اگر کوئی عالم آپ کو دولت مند نظر آتا ہے تو خوب سمجھ لو اس لیے نہیں کہ وہ دولت کے پیچھے بھاگا، وہ اس لیے نظر آتا ہے کہ اسے دولت کو ٹھوکر ماری تھی اور تاتی ہے دنیا کا یا راج ماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مظہر بنا۔ میں کیا کیا مثالیں دوں، میرے والد حضرت مولانا مفتی عمر شفیع صاحب سیادت پاکستان کے ساری زندگی دین کی خدمت کرنے والے، انہوں نے وقت گزارا ہے کہ گھر کا راشن بھی ادھار سے میرا جب نکاح ہوا تو اپنی بیوی کو تحفہ دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے کہیں سے قرض کا انتظام کیا، کسی اپنے دوست اپنے عزیز سے قرض کا انتظام کر کے بتا، لیکن اللہ گواہ ہے کہ کبھی پیسہ حاصل کرنے کے لیے کوئی کام نہیں، الحمدللہ کبھی کوئی کام نہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے راستے کھولے، اس طرح کھولے کہ دنیا آتی ہے اور ہم واپس کرنا چاہتے ہیں، پھر آ کر نپٹتی ہے، پھر کہتے ہیں بھائی جاؤ دور جاؤ، پھر آ جاتی ہے، پھر نپٹتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ میں طلبہ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے علماء کو آپ دیکھو گے کہ ماشاءاللہ بڑی شاندار
خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. یہ ان کی انتہا دیکھی ہے تم نے؟ ان کی ابتدا نہیں دیکھی؟ وہ کس طرح پتھروں پر چل کر آئے تھے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی حکومت والوں سے کہ تو وہ ہمیں پہلے ایک بات سمجھ لو، ہمیں عصری علوم سے کوئی بیر نہیں ہے، ہمیں کوئی دشمنی نہیں، لیکن ہمارے اور تمہارے عصری علوم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تم عصری علوم اس لیے حاصل کرنا اور کروانا چاہتے ہو تاکہ یہ کو دولت کمائیں، پیسہ کمائیں. ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارے طلباء عصری علوم سے رفتہ رفتہ آراستہ ہو، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ دنیا کمائیں، اس لیے کہ وہ خدمت کریں، اس لیے کہ وہ جب ان علوم سے آراستہ ہوں گے اور ساتھ ساتھ علم دین کی شمع ان کے دل میں روشن ہوگی تو پھر ان کی بات میں اثر پیدا ہوگا، اور ان کی بات میں اثر پیدا ہونے کی وجہ سے پھر وہ اپنے دین کی طرف دعوت مؤثر انداز میں دے سکیں. اس لیے تو ہم اگر علوم عصریہ کے دشمن ہیں. اب دیکھو اب بہت سے مدارس کے اندر ساتھ ساتھ اسکول قائم ہو رہے ہیں اور بہت سے عصری مدارس میں نے سنا ہے مولانا نے یہاں پر ایک شعبہ CSS کا بھی شروع کر اور وہ اس لیے شروع کر رکھا ہے اس لیے نہیں کہ تاکہ وہ دولت تو ذلیل ہو کر آ جائے، لیکن اس لیے تاکہ وہ شعبے میں جا کر دین کی شمع روشن. اس لیے تو ہمارے مقاصد عصری علوم کے مقاصد میں، آپ کے عصری علوم کے مقاصد میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم پڑھائیں گے لیکن اپنے انتظام میں ہم پڑھائیں گے مگر اپنے نظام کے اندر ہم پڑھائیں گے مگر اپنے مزاج اور مذاق کو محفوظ رکھتے ہوئے پڑھائیں گے. اور ہم نہیں چاہتے اور انشاءاللہ ایسا کبھی ہوگا بھی نہیں کہ ان مدارس دینیہ کو اپنی آزادی اور خود مختاری قربان کر کے ان کو ملازمت دے. ایسا نہیں ہوگا. ہزار کوششیں کرو انشاءاللہ چپے پر اللہ کے بندوں نے چپے پر پاکستان کے چپے پر مدارس کا جال. یہ کوئی آسان لقمہ نہیں ہے جو آسانی سے اتار دیا انشاءاللہ یہ قائم ہے. اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم تو ہمارے قابل میں آتے نہیں ہیں، لہذا 5 لوگ ہمارے سے پھر دیکھو کیا ٹھیک ہے بھائی بنا دو، ہمیں کیا ہے. میں نے کوئی تشویش نہ ہمیں کوئی حسد نہ ہمیں کوئی عداوت. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ سناتا ہوں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موطا لکھی تو بہت سے لوگوں نے انہیں جیسی کتابیں لکھنی شروع کی اور شائع کی اور بہت سے نے اس کا نام موطا بھی رکھا. تو کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو موطا لکھی تھی، اتنے لوگوں نے اتنی ساری موطا لکھی. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، ما کان للہ یبقی، جو اللہ کے لیے ہوگی وہ باقی رہے گی، جو اللہ کے لیے ہوگی وہ باقی رہے. تو یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میری باقی رہے گی، یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ دوسرے لوگوں نے جو کی ہے وہ ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. اصولی جواب دیا کہ جو اللہ کے لیے ہے وہ باقی رہے گا. ہم بھی آج یہ کہتے ہیں جو اللہ کے لیے ہے وہ باقی رہے گا.
اگر ہم اللہ کے لیے ہم باقی رہیں، اگر وہ اللہ کے لیے وہ باقی رہیں، ہمیں کوئی دشمنی تھوڑی۔ اور اگر دونوں اللہ کے لیے دونوں باقی رہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ کے لیے کسی چاپلوسی کے تحت، کسی دباؤ کے تحت، بس ہمارا ایک ہی درخواست ہے اپنی حکومت سے اور ذمہ دار اداروں سے، اور کچھ نہیں، کہ بھائی ہمیں اپنا کام کرنے دو، خدا کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیں، ہمیں چھیڑو نہیں، ہمیں تم سے پیسہ نہیں چاہیے، ہم ہیں تم سے اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی معاونت نہیں چاہیے، اساتذہ کو کہتے ہیں اساتذہ مل دیں گے، اساتذہ بھی چاہیے، ہم انشاءاللہ چاہے روکی سوکھی کھا کر گزارا کرنا پڑے، ہم اللہ کے بھروسے پر آپ سے ایک پیسہ لینے کے روادار نہیں۔ آپ اگر دو گے بھی تو اعلان کیا نا حکومت، 1 ارب روپیہ مختص کیا گیا ہے کے لیے، 1 ارب روپیہ مختص کیا گیا ہے دینی مدارس کے لیے۔ شاید دنیا میں واحد مثال ہوگی اگر کسی شعبے کو یہ کہا جائے حکومت کی طرف سے کہ 1 ارب روپیہ اس کے لیے مختص کیا گیا ہے، تو وہ نعرے لگائے گا اللہ اکبر اور نعرہ لگائے گا زندہ باد۔ لیکن شاید دنیا میں واحد مثال ہوگی کہ مدارس کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا، کیوں آپ نے ہمیں 1 ارب روپیہ دیا ہے، ہمارے لیے کیوں مختص کیا ہے، ہم اس کو مسترد نہیں مانتے۔ ارے بھائی کچھ تو ہے اس کی وجہ سے 1 ارب روپے کو ٹھوکر ماری جائے گی، وہ کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ ہمیں نہ کسی سے دشمنی ہے، نہ کسی سے عناد ہے، نہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے، لیکن ہم بس ایک بات چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا کے لیے اپنے مدرسے کو اپنے اکابر کے تل پر چلانے کا موقع دیتے رہو، اور اس میں ٹھنڈک نہ رہو۔ جو ضرورت ہے ہمارے طلباء کی انشاءاللہ ہم خود پوری کریں گے، اپنے نظام کے تحت، اپنے مزاج کے تحت۔ ہمیں آپ کی رہنمائی کی حاجت نہیں ہے، ہمارے لیے محمد قاسم نامات کی کرنا، بس اتنی درخواست ہے۔ اب اس کو تم حکومت کی دشمنی پر معمول کر لو یا عداوت پر معمول کر لو، تو آپ جاؤ، لیکن ہم نہ دشمن ہیں نہ کچھ ہے، لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ کہ مدارس جو ہیں وہ کسی مغربی ایجنڈے کے تحت، مدارس جو ہیں وہ ان کے نظام میں تبدیلی کی جائے، ان کے نظم و نسق میں تبدیلی کی جائے، ان کے نصاب و نظام کسی اور کے حوالے کیا جائے، ہم نہیں ہونے دیں گے کسی کی دشمنی کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رضا کے ساتھ۔ تو بھائیوں میری گزارش یہی ہے کہ ہمارے اکابر نے ہمیں جس راہ پر ڈالا ہے وہ اعتدال کا، وہ نہ کسی کی دشمنی ہے نہ کسی کی عداوت ہے، صرف اتنی بات ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدارس خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد اور خود مختار ہو کر کسی بیرونی دباؤ سے متاثر ہوئے بغیر اپنی خدمت انجام دے پائے۔ بس ہمیں یہ کرنے تو پھر ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں۔ واصل دعوانا